دوسرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ہوئی، اور اس تخلیق کائنات کی وجہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اس سے فردر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نور ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام کے انگوٹھے میں آیا اور انہوں نے چوما۔ تو وہی جو حدیث ہے نا حاکم کی، اس میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے وسیلے سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور اس میں آگے ہے کہ پھر آدم علیہ السلام پوچھتے ہیں یا اللہ یہ محمد کون ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں محمد کو نہ پیدا کرتا تو کائنات کی کسی چیز کو پیدا نہ کرتا۔ یہ سارے الفاظ اسی ایک روایت کے اندر ہے، وہ روایت اصول محدثین کے اندر ضعیف ہے، کیونکہ قصہ آدم اور ابلیس قرآن حکیم میں 7 دفعہ آیا ہے۔ اگر آدم علیہ السلام کی توبہ کا یہ واقعہ ہوتا تو قرآن پاک میں منوان اس طریقے سے آتا۔ 7 دفعہ ہی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بھول گیا کہ بتانا کہ یہ بیچ میں الٹا دعا بھی آئی ربنا ظلمنا انفسنا، اور پورا سورۃ الاعراف میں ڈیٹیل آئی، سورۃ البقرہ کے اندر، سورہ صاد کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر، سورۃ الکاف کے اندر، کہیں پہ بھی یہ بات ڈسکس نہیں۔ سوال کیا گیا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام اہل سنت وجہ کائنات کہتے ہیں۔ وجہ کائنات کا مطلب کہ ساری کائنات جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے بنی، آپ کے وسیلے سے بنی، آپ کے لیے بنائی گئی، یہ وجہ کائنات کا مطلب ہے۔ تو سوشل میڈیا پہ ایک اسکالر ہیں، انہوں نے اس پر اعتراض کیا کہ وجہ کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، اور اگر وہ وجہ کائنات ہوتے تو پھر قرآن پاک میں آدم علیہ السلام کے قصے کو کئی بار بیان کیا گیا، تو اس میں یہ بیان کیوں نہیں کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ کائنات پیدا کی گئی۔ دوسرا، امام حاکم کی جو کتاب کی روایت ہے وہ بڑی ضعیف روایت ہے اور موضوع ہے، امام زاہبی کا اس پر اعتراض ہے، لہٰذا اس سے ہم یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کائنات۔ تو میں اس حوالے سے ذرا تفصیلی اس کا جواب دینا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وجہ کائنات ہونا کہاں سے ثابت ہے۔ پہلی بات، حاکم کی جو روایت بیان کی گئی، امام حاکم کی کتاب ہے المستدرک۔ المستدرک کتاب بہت اتھینٹک ہے، کیونکہ امام حاکم اس کتاب کے اندر وہ روایات لے کر آئے ہیں جو امام بخاری اور امام مسلم کے نزدیک ان کی شرائط کے مطابق بالکل صحیح ہیں، لیکن امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتاب کے اندر اس میں کسی وجہ سے یا وہ درج نہیں کر سکے۔ امام حاکم نے المستدرک نامی کی کتاب لکھی اور انہی کی شرائط کے مطابق وہ ساری احادیث روایت کر کے اپنی کتاب میں درج فرمائی، یعنی ویری اتھینٹک کتاب ہے، معتبر کتاب ہے۔ اس میں جو روایت بیان ہوئی اس کا حوالہ دیا اسکالر نے، وہ صرف ایک ہی روایت نہیں ہے جس پر اعتراض ہے، جس میں ایک عبد الرحمن نامی ایک راوی ہے، وہی صرف روایت نہیں، حاکم کے اندر 2 روایات ایسی ہیں جو بڑی قوی سند ہیں جس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وجہ کائنات ہونا بیان کیا گیا ہے۔ وہ پہلی روایت جس روایت میں کوئی اعتراض نہیں، امام زاہبی کی بھی اس پہ تنقید نہیں ہے، وہ روایت میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں اسی کتاب سے، اور یہ وہ روایت ہے جو ایک روایت اس سے پہلی ہے۔ لہذا کسی بھی علم والے بندے کو، محقق کو نہیں چاہیے کہ وہ اس طرح کی خیانت کرے کہ جو روایت پر اعتراض ہے اس کو چھوڑ دے، اس کو بیان کرے، اور جس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے اس کو چھوڑ دے، تاکہ عوام کے سامنے بالکل کلیئر پکچر نہ آ سکے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اگر کسی نے یہ خیانت کی ہے تو میں اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں، وہ روایت بھی سنانا چاہتا ہوں جس میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بیان ہوا کہ آپ وجہ کائنات ہیں، کائنات آپ کی وجہ سے پیدا کی گئی۔ وہ روایت یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اوحى اللہ الی عیسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ آمین بمحمد وأمر من ادرکہ من امتک ان یؤمنوا به فلولا محمد ما خلقت آدم ولولا محمد ما خلقت الجنت ولا النار۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اور کہا اور فرمایا، اے عیسیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیے اور حکم دیجئے اپنی امت کو جو ان کا زمانہ پائیں کہ وہ ان پر ایمان لائیں۔ پھر فرمایا، اگر محمد نہ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم تو میں آدم علیہ السلام کو بھی پیدا نہ کرتا، اور اگر محمد نہ ہوتے تو میں جنت کو بھی پیدا نہ کرتا اور دوزخ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ بڑی قوی السند ہے، اور امام حاکم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مستدرک میں اس روایت کو لکھنے کے بعد اس کی قوت کو بیان کرتے ہیں۔ وہ کیسے بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں، ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجہ، یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ہے اور اس کی سند بڑی قوی ہے، لیکن امام بخاری اور امام مسلم جو ہے انہوں نے اپنی ایک کتاب کے اندر اس کو درج نہیں فرمایا، لیکن یہ انہی کے شرائط کے مطابق صحیح اس سند ہے۔
یہ امام حاکم جو بہت بڑے محدث ہیں، جنہوں نے المستدرک لکھی ہے اور کتب لکھی ہیں، انہوں نے اس کے حوالے سے گواہی دی۔ پھر اس میں واضح طور پر بیان ہوا کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آدم علیہ السلام کو پیدا نہ کرتا، اور میں جنت کو پیدا نہ کرتا، اور دوزخ کو پیدا نہ کرتا۔ اور آپ کو پتہ ہے تمام انسانیت کے اصل کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ تو انسانیت کی اصل کہہ کے کنایا کیا گیا کہ پوری انسانیت کو ہی پیدا نہ کرتا۔ اور دوسری بات کہ جنت اور دوزخ مین چیزیں ہیں اخروی حوالے سے، انسانیت کا دنیا سے تعلق ہے، یعنی پوری دنیا کو پیدا نہ کرتا، اور مین چیزیں آخرت کی جنت اور دوزخ ہے، ان سے کنایا پوری اخروی دنیا کو لیا ہے، یعنی میں ان چیزوں کو پیدا نہ کرتا جو مین چیزیں ہیں، تو لہذا جو ان پہ ڈیپینڈنٹ چیزیں ہیں تو پتہ چلا پوری کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ تو مانوی طور پہ اس کا معنی یہ ہے کہ پوری کائنات کو پیدا نہ کرتا اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا، پتہ چلا وجہ کائنات وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات ہے۔ تو اب یہ حدیث کی قوت بھی میں نے بیان کر دی۔ اس کے علاوہ دوسری روایت اسی مستدرک میں جس عالم نے یہ کہا کہ اس میں صرف ایک روایت ہے اور وہ ضعیف ہے، وہ بڑی بڑی خیانت کر رہے ہیں۔ اور اسی مستدرک میں دوسری روایت امام حاکم کی، وہ روایت صرف امام حاکم نے بیان نہیں کی بلکہ وہ جلیل القدر ائمہ محدثین نے اسے اپنی کتابوں کے اندر زینت بخشی ہے، اپنی کتابوں کو اس روایت کو درج کر کے زینت بخشی ہے۔ وہ کون کون سے محدثین ہیں؟ امام بہقی، جن کا محدثین میں بڑا نام ہے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس کو تحریر فرمایا۔ امام طبرانی نے اپنی کتاب میں اس کو تحریر فرمایا، امام آجری نے اپنی کتاب میں اس کو تحریر فرمایا، امام ابو نعیم نے اپنی کتاب میں اس کو تحریر فرمایا، علامہ ابن عساکر نے اپنی کتاب میں اس کو تحریر فرمایا، اور یہ سارے بڑے بڑے محدثین جو ہیں اس روایت پر متفق ہیں، اتفاق کرتے ہیں۔ وہ روایت کون سی ہے؟ جس کو امام حاکم نے لکھا ہے، اور وہ روایت یہی ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے توبہ کا قصہ، جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے ایک لغزش سرزد ہوئی، انہوں نے کہا یا ربی اسألک بحق محمد، اے میرے رب میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے یہ سوال کرتا ہوں کہ میری مغفرت کر دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے ارشاد فرمایا اے آدم کیف عرفت محمد ولم اخلقہ، میں نے تو ابھی تک اس کو پیدا نہیں کیا، تو پھر آپ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا؟ تو آدم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ جب تو نے میرے اندر روح پھونکی اور میں نے عرش کے پاؤں پر قوائم عرش پر لکھا ہوا دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، تو میں نے سمجھ لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اسی کا نام ملایا ہے کہ جو تیرے نزدیک سب سے بڑا محبوب بندہ ہے، تو لہذا میں اسی کے حق سے سوال کرتا ہوں۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی عز و جل نے ارشاد فرمایا صدقت یا آدم، اے آدم تو نے سچ کہا، انہو لأحب الخلق الی ادعنی بحقہ، اے آدم علیہ السلام وہ ساری مخلوق سے سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے، اس کے حق سے اس کے توسل سے تم دعا کرو، قد غفرت لک میں تجھے بخش دوں گا، ولولا محمد ما خلقتک اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، یعنی پوری کائنات کو نہ پیدا کرتا۔ تو یہ روایت کہاں کہاں موجود ہے؟ مستدرک کے اندر میں نے آپ کو بتایا یہ روایت موجود ہے، اس کے علاوہ دلائل نبوہ بہقی کے اندر اس میں جلد نمبر والیوم نمبر 5 میں موجود ہے، المعجم الاوسط للطبرانی میں والیوم نمبر 7 میں موجود ہے، المعجم الصغیر طبرانی کے اندر والیوم 2 کے اندر موجود ہے، تاریخ دمشق میں علامہ ابن عساکر جو ہے والیوم 7 کے اندر اس کو حدیث کو لے کر آئے، کنز الامال کے اندر جو حدیث ہے 11 والیوم جو اس کا اس میں موجود ہے، البدایہ والنہایہ کے اندر والیوم 6 کے اندر یہ حدیث موجود ہے، مجمع الزوائد میں والیوم 8 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ یعنی صرف ایک امام حاکم نے ہی اس کو روایت نہیں کیا، اس کو بے شمار محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر اس کو درج فرمایا ہے۔ اب رہی وہ بات جو وہ اعتراض کرنا ہے کہ اس کے اندر عبد الرحمن نامی ایک راوی ہے جو ضعیف ہے، اس پر ابھی میں انشاءاللہ تفصیل سے عرض کرتا ہوں۔ حضرت امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا، اور اس روایت کی سند میں ایک راوی عبد الرحمن بن زید بن اسلم، جس پر امام ذہبی کا اعتراض اس عالم نے بھی نقل کیا، اور نقل کر کے کہا اس وجہ سے کہ یہ راوی بڑا ضعیف ہے، اس وجہ سے یہ جو روایت ہے یہ اصول محدثین کے مطابق بڑی ضعیف ہے، اور امام ذہبی اس عقیدے کے بالکل خلاف ہے معاذ اللہ۔ پہلی بات امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو تنقید فرمائی ہے وہ صرف سند پر ہے، وہ بھی ایک راوی پر جس کا نام میں نے عرض کیا، اور ان کا عقیدہ ہرگز
اس کے خلاف نہیں ہے جو انہوں نے بیان کیا۔ دوسرا اصول محدثین کا جو لفظ استعمال کیا ہے یہ بھی بالکل غلط اور بہت بڑا تاریخ کا جھوٹ ہے، کیونکہ امام ذہبی ایک محدث ہیں جبکہ اصول محدثین، محدث کی جمع ہے، محدثین کتنے اس روایت پر متفق ہیں؟ آئیے میں اب ذرا محدثین کی پوری ایک لسٹ پیش کرنا چاہتا ہوں جو اس روایت کے قوی سند ہونے پر متفق ہیں۔ اللہ اکبر، پوری ایک لسٹ ہے جو کہتے ہیں امام حاکم کی یہ روایت اس راوی کے ساتھ بھی درست ہے۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے امام حاکم رحمت اللہ تعالی کی ہی بات سن لیجئے۔ وہ حالانکہ جانتے تھے کہ یہ راوی یہ ہیں، وہ خود لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس پر اعتراض ہو، اس لیے انہوں نے غالباً لکھا، فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد وهو اول حدیث ذکرته لعبد الرحمن بن زید بن اسلم فی ھذا الکتاب، کہہ رہے یہ پہلی حدیث ہے جو میں نے اس راوی سے لے کر آیا ہوں اور یہ صحیح الاسناد۔ اب امام حاکم رحمت اللہ تعالی علیہ جس کو صحیح الاسناد کہیں تو کیا امام حاکم محدثین کی لسٹ سے نکل گئے؟ کیا محدثین کے مطابق اگر ہم کہیں یہ اصول محدثین میں ضعف ہے، آپ تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ تو اس کی سند کو صحیح روایت کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے امام ذہبی ان کی جو کنڈیشن ہے ان کے نزدیک یہ ضعیف ہو، لیکن اس کو یوں نہیں ہم کہہ سکتے کہ معاذ اللہ یہ ان کے نزدیک غلط ہے، یہ سب کے نزدیک غلط ہے، بلکہ کئیوں کے نزدیک صحیح ہوگی۔ کئی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے اصول حدیث کے اندر کہ امام بخاری اور امام مسلم ایک حدیث کو صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن بعد میں آنے والے محدثین یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، ان سے ہو سکتا ہے ان کی شرائط کے مطابق صحیح ہو۔ اور اصول محدثین کا جو لفظ استعمال کیا یہ بالکل غلط کیا، کیونکہ امام حاکم بھی محدث ہے، ان کے نزدیک یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم آگے جاتے ہیں، امام بلکینی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان جیسا محدث کون ہوگا؟ اپنے فتاوی میں انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ اور اس کے علاوہ امام تقی الدین سبکی، امام سبکی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان جیسا بڑا محدث کون ہوگا، اصول حدیث کو جاننے والا کون ہوگا، جو اپنی کتاب شفاء السقام فی زیارت خیر الانام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 120 پر اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں اور امام حاکم کی توثیق کرتے ہیں، اور اس حوالے سے ابن تیمیہ نے جو رد فرمایا وہ اس کا رد کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ علامہ ابن امیر الحاج سند کو جاننے کے بہت بڑے ماہر محدث ہیں، انہوں نے حلیہ کے اندر اس حدیث کو صحت کو برقرار رکھا۔ اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جیسا اصول حدیث کو جاننے والا کون ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ حدیث حسن کے درجہ سے کم نہیں، حسن کے درجہ کو پہنچی ہوئی حدیث ہے۔ فتح رضیہ جلد نمبر 30 کے اندر آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ اتنے محدثین، بڑے بڑے محدثین کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے، لہذا یہ کہنا کہ یہ حدیث سب کے نزدیک، سب محدثین کے نزدیک ضعیف ہے، یہ بات تو بالکل ہی غلط اور ایک علمی خیانت ہے۔ اس کے علاوہ امام ذہبی رحمت اللہ تعالی نے جو تنقید کی اس حدیث پر وہ اس راوی کی پر کی ہے، ان کا موقف معاذ اللہ اس کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اگر تو وہ توسل کے عقیدے کے خلاف ہوتے تو وہ پھر امام حاکم کی دوسری جو توسل کے بارے میں روایت آئی اس جگہ پر وہ آپ کی جم کر توثیق کیوں کرتے؟ وہ اس جگہ پر بالکل وہ سیم روایت جو حضرت عثمان ابن حنیف والی روایت ہے، جو توسل پر بہت بڑی دلیل ہے، وسیلے پر بہت بڑی دلیل ہے، اس کی توثیق امام ذہبی کرتے ہیں۔ پتہ چلا امام ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ کو عقیدے میں اس عقیدے پر یا اس موقف پر اعتراض نہیں، ان کو پرابلم صرف سند کے اعتبار سے تھی، اور وہ سند کے اعتبار سے ان کے نزدیک اس میں ضعف ہے، ادروائز یہ اور دیگر محدثین کے نزدیک بالکل صحیح ہے۔ اور دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کائنات کو بنایا گیا، اور اس پر صرف امام حاکم کی ہی روایت نہیں ہے، روایات جو ابھی میں نے 2 پیش کی، بلکہ دیگر کتب میں اگر ہم تلاش کرتے ہیں تو بھی کئی طرح کی روایات اس موقف پر ہمیں مل جاتی ہیں، صرف اور صرف امام حاکم کی کتاب ہی نہیں ہے۔ ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں جیسے صاحب کنز الامال نے بحوالہ امام دالمی ذکر فرمایا ہے، وہ روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اتانی جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے، وقال ان اللہ یقول، اور جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے، لولا کا اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے،
آپ کو میں پیدا نہ کرتا، ما خلقت الجنت ولولا کا ما خلقت النار، اگر آپ نہ ہوتے تو پھر میں دوزخ کو بھی پیدا نہ کرتا، جنت کو بھی پیدا نہ کرتا۔ آپ کی وجہ سے اس کائنات کے اندر سب کچھ کو بنایا گیا، دوزخ کو پیدا کیا گیا، جنت کو پیدا کیا گیا۔ والیوم نمبر اس کا 11 ہے، کنز الامال میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس کے علاوہ علامہ ابن عساکر نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت کو ذکر کیا، اور وہ روایت جو ہے وہ بڑی روایت ہے۔ علامہ ابن عساکر جو ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا کریم علیہ السلام سے عرض کی گئی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل فرمایا، اور آدم علیہ السلام کو برگزیدہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فضیلت دی؟ آپ سے سوال کیا۔ فوراً جبریل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کی، حضور کا رب ارشاد فرماتا ہے، یعنی آقا کریم علیہ السلام کو جب یہ سوال کیا گیا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اس کا جواب دیا کہ حضور کا رب یعنی آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میں نے ابراہیم کو خلیل بنایا، تمہیں حبیب کیا، اگر موسیٰ سے زمین میں کلام فرمایا تو تمہیں آسمان پہ تم سے کلام کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس بنایا تو تمہارا نام تمام خلق سے 2000 پہلے پیدا، بے شک تمہارے قدم آسمان میں وہاں پہنچے جہاں نہ تم سے پہلے کوئی گیا نہ تمہارے بعد کسی کو رسائی ہے، اگر میں نے آدم علیہ السلام کو برگزیدہ کیا تو تمہیں ختم الانبیاء تمام نبیوں کا آخری نبی بنا کر بھیجا، سبحان اللہ، اور تم سے زیادہ عزت و کرامت والا کسی کو نہ بنایا، اور میرے عرش کا سایہ تم پر ہوگا، حمد کا تاج تمہارے سر پر راستہ ہوگا۔ پھر فرمایا وَقَرَّنْتُ اسْمَكَ مَعَ اسْمِي، میں نے اپنا نام تمہارے نام کے ساتھ ملایا، فَلَا أُذْكَرُ فِي مَوْضِعٍ حَتَّى تُذْكَرُ مَعِيَّ، فرمایا جہاں کہیں بھی مجھے ذکر کیا جائے گا وہاں اے محبوب تجھے بھی ذکر کیا جائے گا۔ اس کا مفہوم یہ ہے وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا لِأُعَرِّفَهُمْ كَرَامَتَكَ وَمَنزِلَتَكَ عِنْدِي، میں نے دنیا کو پیدا کیا، اس کے سارے دنیا والوں کو پیدا کیا تاکہ میں ان کو پہچان کراؤں کہ تیری عزت کتنی ہے یا تیرا مرتبہ کتنا ہے میرے نزدیک۔ وَلَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا، اور اگر میں تجھے نہ بناتا تو میں پوری دنیا کو بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ ہے آقا کریم علیہ السلام کے وجہ کائنات ہونے کی حدیث کہ آقا کریم علیہ السلام کو فرمایا میں دنیا کو پیدا نہ کرتا اگر میں تجھے نہ بناتا۔ آپ وجہ ہیں۔ تاریخ دمشق علامہ ابن عساکر اس کے اندر اس کو حدیث کو روایت کرتے ہیں، والیوم اس کا 3 ہے اور صفحہ نمبر 296 ہے۔ اس روایت کا ایک بڑی طویل روایت ہے۔ ان تمام روایات سے ثابت ہوا کہ آقا کریم علیہ السلام وجہ کائنات ہیں اور آپ کی وجہ سے اس کائنات کو بنایا گیا۔ پھر یہ آقا کریم علیہ السلام کی یہ فضیلت بیان کرتی ہیں احادیث، اور اصول محدثین یہ ہے، محدثین کا اصول یہ ہے کہ اگر فضیلت میں ضعیف حدیثیں بھی آئیں تو وہ بھی مقبول ہوتی ہیں، اس سے بھی وہ چیز ثابت ہو سکتی ہے، لیکن یہ احادیث تو جید احادیث ہیں، معتبر ہیں، مقبول ہیں، حسن اور صحیح درجے کی ہیں، قوی السند ہیں، تو پھر یہ کیوں کرنا قبول ہوں گی۔ پھر ایک اور اصول بیان کر دوں، جس حدیث کو امت قبول کر لے وہ حدیث ضعیف بھی ہو تو اس کے اندر اور قوت آ جاتی ہے، اسے تلقی کہتے ہیں، تلقی امت جس حدیث کے اندر پایا جائے، یعنی امت قبول کر لے، علماء عاملین کا اس پر عمل ہو، وہ اس کو بیان کرتے ہوں، مشائخ بیان کرتے ہیں، اس کے اندر اور پاور آ جاتی ہے، وہ اور قوی السند ہو جاتی ہے۔ اور چوتھی بات آخر میں عرض کرنا چاہوں گا، یہ اعتراض کرنا کہ یہ واقعہ قرآن میں موجود کیوں نہیں ہے، اگر یہ اتنا امپورٹنٹ واقعہ ہے، کائنات کی ریزن بیان کی جا رہی ہے، تو پھر قرآن کے اندر کیوں موجود نہیں ہے؟ کائنات کی ریزن کو قرآن میں ہونا چاہیے۔ تو میں یہ کہوں گا یہ بہت ایک جاہلانہ اعتراض ہے، اتنا جاہلانہ اعتراض ہے کہ وہ ایسے محقق کے منہ سے سجتا ہی نہیں، مناسب ہی نہیں، کیونکہ نماز کس قدر اہم ہے تو اس کا طریقہ قرآن میں کیوں نہیں؟ یہ بھی سوال پھر ہو سکتا ہے کہ نماز اتنی اہم ہے، اس کا طریقہ کیوں نہیں بیان ہوا قرآن میں؟ زکوٰۃ کس قدر دین کا ستون ہے زکوٰۃ، تو پھر اس کی پوری تفصیل کہ کب کس پر کب فرض ہوتی ہے وہ قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ اور حج کتنا اہم ہے، اس کے پورے طریقے کی تفاصیل اور دم واجب ہونے کے احکام وہ سارے قرآن میں کہاں ہیں؟ وہ کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی سوال ہو سکتا ہے۔ لہذا کسی چیز کا قرآن میں نہ ہونا اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے معاذ اللہ کہ وہ موجود ہی نہیں ہے۔ ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ عدم ذکر عدم نہیں، یعنی جس چیز کا ذکر نہ ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز موجود ہی نہیں، وہ موجود ہے۔ تو لہذا ضروری ہے کہ ہم وہ عقیدہ وہ رکھیں جو احادیث کے مطابق ہے،
اور پھر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو ماننا، آپ پر عمل کرنا، آپ کے فرمان کو ماننا جو ثابت شدہ ہے وہ اسی طرح ضروری ہے جس طرح قرآن کے احکام کو ماننا ضروری ہے، کیونکہ آپ کے فرمان کی تصدیق اللہ نے قرآن میں فرمائی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ محبوب اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے بلکہ جو کہتے ہیں وہی قرآن کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ لہذا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات ثابت ہے، فرمان سے ثابت ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے یہ کائنات کو بنایا گیا، زمین و آسمان کو بنایا گیا، اور جنت و دوزخ کو آپ کی وجہ سے پیدا کیا، اس لیے آپ وجہ کائنات ہیں۔ یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہی امت کا عقیدہ رہا، مشائخ کا عقیدہ رہا۔ ہمیں چاہیے کہ اسی عقیدے پر ہم ثابت رہیں اور اللہ تعالیٰ عز و جل ہمارا حشر اچھوں کے ساتھ کرے۔